السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں، سماعت کریں اور مکمل ویڈیو سنا کریں تاکہ آپ کو بیان مکمل طور پر سمجھ آ سکے۔ سورہ فاتحہ کے اندر موجود فصاحت و بلاغت کے نکات کے حوالے سے اس ویڈیو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو جملہ اسمیہ کی ترتیب میں بیان فرمایا ہے۔ جملہ فعلیہ استعمال نہیں کیا اور جملہ انشائیہ استعمال نہیں کیا، کیونکہ عربی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے جملہ اسمیہ میں دوام اور ہمیشگی کی صفت موجود ہوتی ہے جو مانی ہوئی ایک حقیقت ہے، اور جملہ فعلیہ اور جملہ انشائیہ یہ تجدد اور تحدث کو چاہتا ہے، اس کا متقاضی ہے، یعنی اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اور زمانہ ماضی، حال یا مستقبل پر مشتمل ہوتا ہے جو محدود معنویت کے حامل ہے۔ اس کے مقابلے میں جملہ اسمیہ جو مبتدا خبر پر مشتمل جملہ ہے تو یہ دوام اور ہمیشگی کا مفہوم دینے والا قرار پایا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ دستور اور یہ نظریہ موجود تھا۔ تو الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اپنے عموم اور شمول کے ساتھ ہر دور میں، ہر زمانے میں، بے حد و حساب تعداد میں اللہ رب العالمین کے لیے ہی زیبا اور اللہ کے لیے ہی مختص ہے۔ تو زمانے سے ہٹ کر جو مفہوم ادا ہوتا ہے وہ ہمیشگی کا معنی دینے والا مفہوم ہوتا ہے، جس میں زمانے کی کسی بھی زمانے کی قید نہیں ہوتی، اور یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ احمدوا حمدا لرب العالمین کہ اے بندو تم تعریف کرو رب العالمین کی تقدیس و تمجید بیان کرتے ہوئے۔ تو یہ جملہ فعلیہ انشائی ہوتا جس میں زمانہ حال اور زمانہ استقبال کا وجود پایا جا سکتا تھا، اور اس میں اللہ کی ازلیت اور ابدیت کا جو مفہوم ہے وہ اس میں شامل نہ ہوتا، چونکہ ازل کا معنی یہ ہے کہ شروع سے جب سے اللہ ہے اللہ تعریفوں کے لائق و زیبا ہے، اور ابد تک یعنی جب تک یہ دنیا ہے اور پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم عقبیٰ ہے، حشر و نشر ہے، پھر جنت و دوزخ ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، دوزخی ہو یا جنتی زندگی ہو، یہ عالم خلود کا حیاتی دور ہے، تو اس میں ابدیت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ اسمیہ استعمال کر کے
اللہ نے اپنے صفات میں، تعریفوں میں، تقدیسات میں اپنے ازلی اور ابدی صفات کا مستحق ہونے کو جملہ اسمیہ استعمال کر کے اجاگر کیا ہے، ظاہر کیا ہے اور ہم پر واضح کیا ہے۔ اس لیے قرآنی بلاغیات کو، فصاحت کے پہلوجات کو ہمیں جان کر قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور عربوں کے اصولوں کو، زبان کے رموز و اسرار کو جاننے سے ہمیں قرآن کریم کی چاشنی اور اس کی لذت و نفاست، اس کی معنویت اور اس کے اندر جو معنوی جامعیت ہے، اکملیت ہے، وہ ہمیں معلوم ہو سکتی ہے۔ تو یوں اسلام کو سمجھنے میں بھی ہمیں مزہ آئے گا اور عمل کرنے میں بھی ہمیں لطف آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کے رموز و اسرار، قواعد و ضوابط اور مصطلحات کو، بلاغی اصولوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔